کسی وقت آپ عمران خان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آج بھی محمد علی کرتا مرزا ہوں. عمران میں خان کی سمجھتا ہوں محبت میں کہ گرفتار ہے. پاکستان کی ہسٹری کے کامیاب ترین وہ کرکٹر ہیں اور 92 میں انہوں نے ورلڈ کپ ہمیں جتایا. میں آج بھی ان کی تعریف. اس کے بعد آپ کا سافٹ ویئر تو نہیں اپڈیٹ ہو گیا؟ 92 کے بعد نہیں، 2018 کے بعد. نہیں 2018 سے پہلے میرے جو موقف ہے وہی 2018 کے بعد ہے. میں ان کی آج بھی تعریف کرتا ہوں، جو اچھی باتیں ہیں ان کی. اسلاموفوبیا پہ جو لیکن ان کی سیاست سے اختلاف کرتے ہیں آپ؟ سیاست کے انداز سے، طرز سیاست سے. جی طرز سیاست سے. اور یہ اختلاف صرف ان سے نہیں ہے، جن میں وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں ان سب سے اختلاف ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو خود دعوت دے کر سیاست میں نہ انوالو کیا کریں. بعد میں جب وہ آپ کو نکالتی ہے تو آپ نظریاتی بن جاتے ہیں. جب تک آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سیم پیج کا دعویٰ کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت ہو والی بات شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میرا اختلاف صرف عمران خان صاحب سے نہیں ہے، نواز شریف صاحب سے بھی ہے، باقی لوگوں سے بھی. میں اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم نے مجھے کہا کہ یار کوئی سیاسی سوال نہ کیجیے گا محمد علی مرزا صاحب سے، لیکن میں کر رہا ہوں اور آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. جزاک اللہ خیر. جس وقت میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، قیام اللیل نماز تراویح بھی چل رہی ہوگی. نماز آپ کی امامت میں پڑھی، نماز عشاء ہم نے. اس کے بعد تراویح میں بھی نہیں پڑھ سکا. آپ عموماً تراویح پڑھتے ہیں؟ جی روزانہ پڑھتا ہوں الحمدللہ. تراویح پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، سنت ہے یہ، ٹھیک. فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہے اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لے تو بہت اچھی بات. کیونکہ ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے، اور ظاہر ہے اس پوڈ کاسٹ سیاست ختم ہو گئی آپ کی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جلدی ختم ہو گئی. مجھے آپ کی ٹیم نے یہ کہا تھا کہ زیادہ سیاسی سوال نہیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے سیاست کے لیے الگ سے کوئی آپ ایک پروگرام رکھیں. ارشاد بھٹی صاحب بھی آئے تھے تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ ساروں کو اکٹھا کریں اور آ کے بات کر لیں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. اور فیکٹس اور فگرز کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے، ساروں کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، ذرائع کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جو کلیم کر رہے ہیں، مجھ سے آپ قرآن پہ حلف لے سکتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کی تصدیق یا تکذیب کر دوں. تو میں یہ حلفیہ کہتا ہوں کہ آج تک نہ تو میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لائن لی، نہ میری طبیعت ہے لینے کی، اور نہ مستقبل میں کوئی لینے کا ارادہ ہے. کیونکہ جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیتے ہیں، جن کی باقیات آپ کو آج یہ چیختے ہوئے چند ایک یوٹیوبرز نظر آ رہے ہیں. دیکھیے میرا ایک پرابلم ہے کہ میں ظاہر ہے پولیٹیکل شو کرتا ہوں منڈے ٹو فرائیڈے، تو آپ میرے سے الگ سے کر لیں، لیکن فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ان سب سے دلائل اکٹھے کریں. جو میرے بارے میں ولاگز بنا رہے ہیں نا، ان کو کہیے آپ ہمیں وہ کاغذ دیں جو آپ کو اپارے بلا کے دکھائے گئے تھے، ہم انجینئر صاحب کو دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ہم ایکسپوز کریں گے. ان کے پلے کوئی شے نہیں ہوگی. سب بیٹھ کے تخیلات، یہ اسی طریقے سے جو پچھلے آلموسٹ یہ 1.5 سال سے خان صاحب کو جیل سے باہر نکال رہے ہیں. اگلی عید بھی آنے والی ہے، تو یہ اسی قسم کے تخیلات ہیں ان کے. بس میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کھائے کہ جو یہ اس قسم کے دعوے میرے بارے میں کرتے ہیں. سیاسی گفتگو پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پوڈ کاسٹ ہوگا ہمارا، کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس صورت میں جب آپ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ آئیں گے. تو ٹائم کیا مطلب کیا فیکٹس اور فگرز میں یہی بات اگلی تھی میری. 2023 میں ہم نے وقت لینا شروع کیا تھا، مانگنا شروع کیا تھا. آج 2025 ہے، نہیں دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ، لیکن فیکٹس اور فگرز لے کے آئیں. آپ وہ فائلیں جو آپ کو دکھائیں گے نا یوٹیوبرز، وہ آپ نے مجھے بھیجنی ہے، میں دیکھوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں اب آ جائیں آپ، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فائل ہے یا نہیں ہے. ایک بڑے اینکر نے اس میں یہ بھی بات کی ہے کہ انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا اور ایجنسیز نے انہیں بتایا کہ ہم اسے روکیں گے، آپ ہمارے لیے کام کریں. بھائی ایجنسیز تو آج تک کوئی قاتلانہ حملہ میرے پہ روک نہیں سکی، 7 دفعہ ہو چکا ہے. اگر روکا تو ہمارے ٹیم ممبرز نے روکا، انہوں نے تو نہیں روکا. بس بیٹھ کے ایک گھاڑ دی، چھوڑ دی اور آگے چل رہی ہے. بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ سے ڈریں. آج میں نے ان کو بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. آج میں نے پوری سیاست کے اوپر ڈسکشن جو کرنی ہے وہ 1.25 گھنٹے میں کر دی ہے. وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ کل اپلوڈ ہو جائے گی، آپ دیکھ لیجیے گا. 2020 میں آپ گرفتار ہوئے تھے غالباً، کیا ڈی پی او جہلم نے جب اس پہ کامنٹ بھی وہ کیا ایک ریلیجس میٹر تھا، اس کا اس پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک. وہ میرا ایک کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلوڈ ہوا تھا ہمارے مخالفین کی جانب سے، جس میں آدھی بات ہوئی تھی. اس سے پلی لے کر انہوں نے FIR کاٹی کہ میں نے کسی کو قتل کی دھمکی دی ہے، اور وہ آدھے کلپ میں واقعی اس طرح کا امیج جاتا تھا. میں اس FIR کو اس اعتبار سے درست سمجھتا ہوں، آدھے کلپ کے اعتبار سے. تو وہ FIA میں گئی اور اڑ گئی، لیکن انہوں نے اس کی بنیاد پہ جو ایک مقدمہ کھڑا کرنا تھا وہ کر دیا. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد اسی کے بعد ویکیپیڈیا نے میرا پیج بنا دیا تھا، مجھے تو فائدہ ہی ہوا. دیکھیے لیکن حساس گفتگو پہ FIRs کا اندراج ہو جایا کرتا ہے. جی ہو جاتا ہے، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فلاں وجہ سے ہوا فلاں وجہ سے. اگر کوئی جینون میرے سامنے کوئی چیز ایسی آئی ہے تو میں اسے آن کروں گا. باقی ویڈیو ایسی تھی کہ جس میں اس طرح کا شائبہ جاتا تھا، اس میں میرا اتنا جملہ نقل ہوا تھا کہ دنیا کے سارے پیر قتل کر دیے جائیں، جی بس اتنا. جی حالانکہ یہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ پیری مریدی کا نظام بیسیکلی جن احادیث سے اپنے سسٹم کو ڈرائیو کرتا ہے وہ بیت و خلافت سے متعلق ہے، امام کی بیعت سے متعلق جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا کوئی خلافت کلیم کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. اسی بنیاد پہ مولا علی نے جنگ صفین لڑی تھی حضرت معاویہ کے خلاف کہ بھئی میں خلیفہ ہوں، میرے خلاف تم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ میں نے پوری بات کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ پیری مریدی کو خلافت کی احادیث سے ڈرائیو کریں گے تو آپ اتنا خطرناک رزلٹ کھیل رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا
کہ دنیا میں صرف ایک پیر باقی رہے گا، باقی سب قتل ہوں گے، پھر تو آپ کی ڈاکٹرن میں یہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں. بس یہ آخری جملہ انہوں نے اٹھا لیا کہ سارے پیر قتل کر دیے جائیں. وہی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس طرح وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. وہ کلپ وائرل کیا ایک خاص مکتبہ فکر نے میرے خلاف، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا، پروٹیسٹ انہوں نے کیا، موب لے کر وہ گئے تھانے میں. تھانے والوں نے مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایف آئی آر کاٹی، خود سے، ان کے نام پہ نہیں، انہیں خود سے اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ کل کو فارغ کر دیں گے. اور جب عدالت کے سامنے وہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو ایف آئی اے کا کیس ہے، ایف آئی اے میں بھیجیں اگر کوئی ویڈیو ہے تاکہ اس کا کانٹیکسٹ چیک ہو. میں نے تو عدالت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. وہ جب ایف آئی اے میں گیا کیس، انہوں نے وہاں پر اس کو انالائز کیا تو ان کا یہ تو پوری ویڈیو یوں تھی، یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہے. اللہ کا شکر ہے وہ کیس فارغ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. جدید دور کے جدید مسائل، قرآن اور حدیث کے روشنی میں حوالہ سمیت اسلامی اور تاریخی واقعات، موجودہ زمانے پر اسلام کی ایک نظر، یہ تمام تر مسائل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملیں گے. ہر نئے مسئلے کا حل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو وہ ان مسائل پر عمل کر کے اسلام کو پہچان سکے. تو آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو سکے کہ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں. تو اس یوٹیوب چینل پر مشہور علماء کرام اور مذہبی اسکالر کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں.